السلام علیکم. میرا نام محمد نصرالدین صدیقی ہے اور آج ہم بات کریں گے کہ لوگو اور فوٹوگرافی کس طریقے سے اپروچ کیا جائے دراز کے لیے. سب سے پہلے چلتے ہیں لوگو کی طرف. لوگو آپ کا یقیناً اٹریکٹیو ہونا چاہیے. کوشش یہ کیجیے گا کہ 2 ٹون کلر ہوں لوگوں کے, خالی 2 ہی کلرز کے اندر لوگو ہو. جیسے کہ ابھی آپ نیچے دیکھ سکتے ہیں اسٹار بکس کا لوگو صرف 2 کلرز کے اندر ہے, وائٹ اور گرین. پیپسی کا لوگو ریڈ اینڈ بلو, کوک, فیڈ ایکس, ٹویوٹا, ورجن ایئر لائنس. اس طریقے سے لوگو بنائے بیسیکلی اس لیے جاتے ہیں بیکاز جب آپ پیکیجنگ چینج کر رہے ہوتے ہیں اپنے پروڈکٹ کی, تو جتنے زیادہ لوگوز ہوں گے نا آپ کے جتنے زیادہ کلرز ہوں گے آپ کے لوگو کے اندر, اتنا آپ کی پیکیجنگ کاسٹ بڑھتی جائے گی. فار انسٹنس اگر 4 سے 5 لوگو کلرز آپ کے لوگو کے اندر ہیں, 4 سے 5 کلرز آپ کے لوگوں کے اندر ہیں, تو آپ کی پیکیجنگ کاسٹ ہر کلر کے حساب سے بڑھتی جائے گی. اس لیے کوشش یہ کی جاتی ہے کہ صرف 2 ٹون کلر ہوں, 2 کلرز ہوں, یا پھر صرف اور صرف ایک ہی کلر ہو. اس بات کا ضرور خیال رکھیے گا کہ لوگو آپ کی نیش کو ریپرزینٹ کرتا ہو, آپ کے برانڈ کو ریپرزینٹ کرتا ہو. فار انسٹنس اگر آپ میک اپ کے اندر ہیں تو کچھ میک اپ ایسیسریز شاید ہوں اس کے اندر, یا ریلیٹڈ ٹو دس دیٹ کائنڈ آف اے لوگو. اگر پلاسٹک آئٹم ہے تو اس طریقے کا لوگو ہو. کوئی فار انسٹنس اگر آپ ایز این ایگزامپل لیں, اگر کچن اپلائنسز ہیں, کچن پروڈکٹس ہیں, چھوٹی پروڈکٹس کے اوپر کام کرتے ہیں ہم, تو کچن یوٹینسلس کو بھی آپ ایز اے لوگو یوز کر سکتے ہیں. ان لوگوز کو آپ کہاں کہاں یوز کریں گے؟ ان کو آپ یوز کریں گے اپنے فیس بک اور انسٹا کے پکچرز کے اوپر, ان کے پروفائل پکچرز کے اوپر, ان کے کور فوٹوز کے اوپر. انفیکٹ آپ تمام جتنی بھی فوٹوز یوز کریں گے دراز لسٹنگز کے اوپر, یا پھر آپ کے سوشل میڈیا پلیٹ فارمز کے اوپر, یا پھر آپ کسی اور سے پروموٹ بھی کروا رہے ہوں, تو آپ لوگو ان تصویروں پہ ایڈ کریں گے. فار دا فیکٹ کہ آپ دوسرے لوگوں میں سے لوگوں کو اویئرنیس کریٹ کر رہے ہو کہ بھائی آپ کا ایک برانڈ ہے, اور کیوریوسٹی کریٹ کر رہے ہو کہ لوگ آپ کے لوگوں کو سرچ کریں. اب ہم بات کرتے ہیں کہ پروڈکٹ فوٹوگرافی کس طریقے سے کرائی جاتی ہے. آپ کی پروڈکٹ کی فوٹوگرافی جو ہے نا, وہ 3D امیجز ضروری ہونی چاہیے, انفوگرافکس ہونی چاہیے. اچھا میں بتاتا ہوں کہ انفوگرافکس ہے کیا. انفوگرافکس کا مطلب یہ ہے کہ امیجز جس کے اوپر آئدر گرافیکل کنٹینٹ ہو, ایز این گرافیکل کریٹیوٹی ہوئی ہو, یا پھر اس پہ انفارمیشن لکھی ہوئی ہو. فار ایگزامپل انٹینٹ آف یوز لکھا ہوا ہو, یا اس سے کیا کیا چیزیں آپ بنا سکتے ہیں وہ لکھا ہوا ہو, یا پھر اس کو کس کس طریقے سے یوز کر سکتے ہیں, کیا کوئی ایکسٹرا ایڈٹ آپ پروڈکٹ سینڈ ان کو دے رہے ہیں, فار انسٹنس کوئی فری پروڈکٹ دے رہے ہیں, اس پکچر کے اندر انوالو ہو. آپ کو چاہیے ٹوٹل 8 تصویریں. کیوں؟ کیونکہ دراز کی لسٹنگ کے اوپر آپ صرف 8 تصویریں پٹ کر سکتے ہیں ان دا ڈسکرپشن ایز ویل, اور لسٹنگ امیجز کے اوپر بھی. آپ ایک ایکسپرٹ فوٹوگرافر ہائر کریں, اس سے بولیے کہ بھائی یہ مجھے پکچرس چاہیے اس طریقے کی, جو کہ میں ابھی آپ کو اگلی سلائڈ کے اندر دکھاؤں گا کس طریقے کے پکچرس چاہیے. اور ان سے بولیے کہ بھائی مجھے اس طریقے کے پکچر چاہیے, اس کے اندر 3D امیجز ہوں, انفوگرافکس ہو, اور ہمارا لوگو ہو اس کے اندر. جیسے ابھی میں نے آپ کو بتایا کہ پکچرس کہاں کہاں یوز ہوں گی. ایک چیز اور چاہیے آپ کو, وہ یہ ہے کہ 30 سیکنڈ سے لے کے 1 منٹ کی ویڈیو چاہیے. وہ کیوں چاہیے کہ آپ جب انفلوئنسر سے یا کسی سے اپنی ویڈیو رن کروائیں گے ان کی سٹوریز کے اوپر, یا اپنے دوستوں سے ہی انفیکٹ اگر ویڈیو رن کرواتے ہیں ان کی سٹوریز کے اوپر, ویڈیو سے لوگوں کی کنورژن بڑھتی ہے, آپ کی سیلز انکریز ہوتی ہیں. لوگ دیکھتے ہیں کہ یار یہ پروڈکٹ, اگر ایسی کوئی پروڈکٹ ہے جو ان کی کبھی نظر میں نہ آئی ہو, وہ پروڈکٹ کا یوز دیکھتے ہیں کس طریقے سے یوز ہو رہی ہے, کیا ہو رہا ہے, اس سے لوگ کی کیوریوسٹی بڑھتی ہے کہ بھائی کاش یہ میرے پاس پروڈکٹ ہو اور میں بائی کر لوں. وہ ہی کنورژن آپ کی انکریز کرے گی. تو ہمیں کیا کیا چاہیے ہوا, 8 تصویریں چاہیے جو انفوگرافکس ہوں اور 3D امیجز ہوں, اور ایک ویڈیو چاہیے. میں آپ کو ایک ایگزامپل دیتا ہوں کہ کس طرح کی پکچرس چاہیے ہوتی ہیں. یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں جیسے ٹاپ لیفٹ کے اوپر پکچر لگی ہوئی ہے, ٹاپ لیفٹ کے اس میں وہ دکھا رہا ہے کہ کس طریقے سے آپ نے یوز کرنا ہے, اس کے بینیفٹس دکھا رہا ہے کہ پریکٹیکل نان سلپ ہینڈل ہے, اس کا آرک اچھا بنا ہوا ہے. اگر آپ نیچے دیکھیں تو 3D امیج ہے اس کے ساتھ, اس کے آپ سینٹر باٹم کے دیکھیں تو اس کے سائز کے بارے میں لکھا ہوا ہے کہ ٹوٹل کتنا سائز ہے, 4 انچز ہے, 2 انچز ہے, ہائٹ اس کی 2.8 انچز ہے, اس کے ساتھ ایکسٹرا کیا کیا چیزیں اویلیبل ہیں یہ چیزیں اس نے بتائی ہے. اگر آپ باقی ساری تصویریں دیکھیں تو آپ یہ بھی دیکھ سکتے ہیں کہ اس پروڈکٹ سے آپ کیا کیا چیزیں بنا سکتے ہیں. اس نے سب چیزیں ایڈ کر دیں. دس از اے گڈ پکچر, دیز آر ریئلی گڈ پکچر.
میں بتا سکتا ہوں کہ بھائی اس پکچر سے کنورژن اچھی آئے گی. میں نے بھی امیزون سے اٹھائی ہے اور امیزون کے ٹاپ سیلرس سے پاس سے پکچر اٹھائی ہے میں نے. لیکن اس پکچر میں ایک مسئلہ ہے, وہ یہ ہے کہ اس کے اوپر لوگو نہیں ڈلا ہوا. لوگو کرتا کیا ہے؟ لوگو آپ کی پکچر کو پروٹیکٹ کرتا ہے. جیسے فار انسٹنس آپ کو یہ تو پتہ ہے کہ دراز کے اوپر ہر کوئی لسٹنگ کر رہا ہے گوگل سے اٹھا کے یا علی بابا سے اٹھا کے یا پھر امیزون سے اٹھا کے. جیسے میں نے آپ کے سامنے امیزون کی تصویریں پوسٹ کر دی ہیں, آپ اکیلے نہیں, سب یہی کر رہے ہیں. انفیکٹ کچھ تو لوگ ایسے ہیں کہ دراز کے اوپر جو پکچرز پوسٹ ہوئی ہیں وہی پکچرز اپنے پاس واپس پوسٹ کر لیتے ہیں. اس سے مسئلہ کیا ہوتا ہے؟ آپ کی برانڈ نیم کاپی ہو رہا ہے, آپ کی امیجز کاپی ہو رہی ہیں. جتنی آپ محنت کروا رہے ہیں, جتنے آپ پیسے پٹ کر رہے ہیں اپنے بزنس کے لیے, وہ کوئی اور اس سے فائدہ اٹھا لے رہا ہے. جیسے میں نے آپ کے سامنے امیزون سے تصویریں اٹھا کے رکھ لیں, وچ آئی کین یوز ایز ویل. مجھے یہ پروڈکٹ کے اوپر کام نہیں کروں گا کہ پاکستان میں اویئرنیس نہیں ہے اس پروڈکٹ کے بارے میں, بٹ یس اس پروڈکٹ کو میں یوز کر, اس امیجز کو میں یوز کر سکتا ہوں. اس امیجز سے کو اوپر صرف اور صرف ایک لوگو بنانا رہ گیا. اب آپ کو اس بات کا تو اندازہ ہو گیا کہ امیجز کس طریقے سے چاہیے, لوگو کیوں ضروری ہے. اچھا, آپ کو لوگو سے ایک اور چیز بھی بینیفٹ ہوگا, وہ یہ کہ جب آپ لوگو اپنے پکچر سے پٹ کریں گے, کوئی اور آپ کی لسٹنگ اگر کاپی کرتا ہے, تو جیسے ہم نے پچھلی ویڈیو کے اندر بات کری کہ ٹریڈ مارک کتنا ضروری ہے, آپ کوئکلی آئیڈینٹیفائی کر لو گے کہ کس نے آپ کی پکچرز یوز کی ہے. آپ دراز کو میل کرو گے کہ بھائی یہ دیکھیے میری پکچر ہے جس کے اوپر میرا لوگو لگا ہوا ہے, جس کا میرا ٹریڈ مارک ہوا ہے, وہ کسی اور نے کاپی کر لیا ہے. دراز اس اکاؤنٹ کو سسپینڈ کر دے گا, آپ کو بینیفٹ ہو گیا. خالی ایک لوگو ہونے کی وجہ سے آپ کا سارا بزنس پروٹیکٹ ہوتا جا رہا ہے, آپ کی پکچرز پروٹیکٹ ہوتی جا رہی ہیں, آپ کی لسٹنگ پروٹیکٹ ہوتی جا رہی ہے. فار شور آپ دراز کے اوپر مائکرو پی ایل کر رہے ہو. اگر آپ دوسرے ٹرینرز کی ویڈیو دیکھیں جو امیزون کے ریلیٹڈ بھی سکھا رہے ہیں, انفیکٹ سنی بھائی خود بھی یہ کہتے ہیں کہ ٹریڈ مارک کتنا ضروری ہے. ایک اس کے مطابق, ایک آئیڈیا کے مطابق, جس پکچرز کے اوپر لوگو نہیں ہوتا سب سے زیادہ وہ پکچرز کاپی ہوتی ہیں. آپ کوئی بھی پروڈکٹ اٹھا کے دیکھ لیجیے دراز کے اوپر, آپ کو تقریباً ساری پکچرز سملر نظر آئیں گی. وہ اسی وجہ سے کیونکہ کسی نے لوگو پٹ نہیں کیا. لیکن جس لسٹنگ نے لوگو پٹ کیا ہے, ایون دو اگر انہوں نے امیزون سے یا دراز سے پکچر اٹھائی ہیں یا پھر علی بابا سے پکچر اٹھائی ہیں, انہوں نے لوگو اگر پٹ کیا ہے تو ان کی پکچرز کاپی نہیں ہوئی بھی. وہ اسی لیے کہ لوگ کاپی نہیں کر سکتے ان پکچرز کو. یہ بینیفٹس ہیں آپ کو پروڈکٹ فوٹوگرافی کے اور پروڈکٹ ویڈیو اور لوگو کے. اچھا, اس بات کا ضرور دھیان رکھیے گا کہ کسی ایکسپرٹ فوٹوگرافر سے آپ یہ سارا کام کروائیں. کیونکہ اس کو آئیڈیا ہے کہ کس طریقے سے یہ تصویروں کو لیا جاتا ہے, کس طریقے سے یہ پروڈکٹ اچھی دکھائی جا سکتی ہے. آپ چاہو تو آپ ایک وائٹ بیک گراؤنڈ رکھ کے تصویریں کھینچ سکتے ہو, لیکن آپ اس کے اندر وہ اٹریکشن نہیں کریٹ کر سکو گے انٹل انلیس آپ کا فوٹوگرافی مائنڈ سیٹ ہو. وہ اٹریکشن جو ہے اسی سے ہی کنورژن آتی ہے, اسی سے ہی سیلز بڑھتی ہیں اور اسی سے ہی آپ کا بزنس فلرش کرتا ہے. دیٹس آل, تھینک یو. ملتے ہیں ایک اگلی ویڈیو کے اندر. ٹل دین, اللہ حافظ.